جناب امام حسین علیہ السلام کی پورٹریٹ ہے جس کی اصل وہ روم کے عجائب گھر میں ہے۔ جب 11 محرم کو یہ قافلہ شام کے وقت کوفے کے باہر پہنچا تو ابن زیاد ملعون نے یہ کہا عمر ابن سعد سے اور شمر سے کہ قافلے کو روکو، جب صبح ہوگی ہم دربار اور بازار کو سجائیں گے، تب تم آل رسول کو لے کے داخل ہونا کوفے میں، کیونکہ کوفے کے باہر مسجد حنانہ ہے۔ وہ مسجد حنانہ میں اس کے صحن میں انہوں نے قیام کیا۔ خولی ملعون خود جس کے پاس مولا کا سر والا نیزہ تھا، وہ راوی ہے اس واقعہ کا۔ وہ کہتا ہے کہ میں جب آدھی رات کا وقت تھا، کیونکہ اس نے تمام سر مسجد حنانہ کی دیوار سے اندر لگا لیے، جس کونے میں سرکار امام حسین علیہ السلام کا سر پڑا تھا۔ رات کے وقت اس مسجد میں ایک راہب جو تھا وہ کافی عرصے سے وہاں قیام پذیر تھا۔ اس انتظار میں اسے بتایا گیا تھا اس کے بزرگوں نے کہ یہاں سے کوئی کسی امام یا نبی کا گزر ہوگا، قیام ہوگا، تو اس انتظار میں تھا کہ میں ان کی زیارت سے مشرف ہوں۔ تو وہ وہاں تھا تو اس نے رات کو دیکھا کہ مسجد نور سے روشن ہو گئی ہے۔ جب اس نے دیکھا تو نور اس سر سے ساطع ہو رہا تھا، دوڑ کے آیا اور گویا ہوا سرکار کے سر اقدس سے کہ اے نیزے پہ سوار مظلوم کے سر مبارک، یہ بتائیے آپ کوئی نبی ہیں یا امام؟ تو امام پاک کے سر اقدس سے آواز آئی، میں وہ حسین ہوں جو مباہلے والے دن اپنی ماں کے ساتھ اور اپنے نانا رسول اللہ کے ساتھ میدان مباہلہ میں آیا تھا۔ میرے نانا کی امت نے مجھے قتل کر کے میرا سر نیزے پہ سوار کیا ہوا ہے۔ وہ راہب جو تھا اس کے پاس وہ بہت بڑا مصور تھا، اس کے پاس ہرن کی کھال تھی اور ساتھ ہی اس کے پاس اپنا سامان مصوری تھا۔ اس نے وہ نکالا اور اس پر من و ان سرکار کے چہرہ اقدس کی وہ نیزے والی تصویر جو ہے وہ پوری اتار دی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب مصور کہیں گردن کی تصویر بناتے ہیں تو نیچے سے وہ گول کر دیتے ہیں۔ اس مصور نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے گردن مبارک کے جتنے جہاں سے کٹا ہے، جہاں سے بڑا ہے، جہاں سے چھوٹا ہے، یہ وہ من و ان اس نے اس کی تصویر بنا دی ہے، جس کے لیے یہ روایت ہے کہ جب سر اقدس پیش کیا گیا ابن زیاد ملعون کے دربار میں تو اس نے شمر سے پوچھا کہ اے شمر بتا، تو نے حسین کو تیز دھار آلے سے قتل نہیں کیا؟ تو اس نے کہا اے امیر آپ کو کس طرح معلوم ہے؟ تو اس نے جناب کے ان بالوں پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا جن بالوں کو رسول اللہ بوسہ دیا کرتے تھے، کہنے لگا کہ حسین کے گردن کا گوشت بتاتا ہے کہ تم نے حسین کو تیز دھار آلے سے قتل نہیں کیا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی کمر سے خنجر نکالا اور سرکار امام حسین علیہ السلام کے گردن کے گوشت کو اپنے خنجر سے جھاڑنا شروع کیا۔ قریبی دربار میں سرکار کا ایک صحابی موجود تھا، سرکار دو عالم کا، وہ اٹھا اور اس کہنے لگا کہ یہ رسول کا گوشت ہے، یہ فاطمہ کا خون ہے، یہ رسول اللہ کا خون ہے، اے بدبخت تو بے ادبی کر رہا ہے۔ اور اس نے وہ تمام ٹکڑے جتنے بھی تھے سرکار کے گردن کے گوشت کے گرے ہوئے وہ اٹھا لیے۔ یہ مسجد حنانہ کا بہت پردرد واقعہ، اور اس لحاظ سے کیونکہ انگریز وہ تصویر آج سے 200 سال پہلے مسجد حنانہ سے اتار کے لے گئے اور انہوں نے جہاں اور دنیا کے عجوبات وہاں انہوں نے نصب کیے ہوئے ہیں، جیسے فرعون کی لاش بھی وہاں ہیں اور بھی بہت ایسی نادر چیزیں وہاں موجود ہیں، تو یہ تصویر بھی
روم کے عجائب گھر میں انہوں نے نصب کر دی. یہ جو ہمارے پاس تصویر ہے یہ بھی اس کا عکس ہے جو عکس آج کل مسجد حنانہ میں لگا ہوا ہے. لوگ آتے تھے اور مسجد حنانہ میں جب اس کے سامنے ان زیارت کو آتے تھے تو بہت سارے لوگوں نے ٹکرے مار کے اپنے آپ کو مولا کی محبت میں جان دے دی. اس واسطے آپ عراق کی گورنمنٹ میں اس کے سامنے ایک چھوٹی سی زری بنا رکھی ہے تاکہ ایک ڈسٹنس سے لوگ اسے دیکھیں. ہم اس تصویر کو صرف 10ویں والی رات یہاں نصب کرتے ہیں فجر کی اذان کے وقت اور شام غریبہ کے بعد اسے اتار کے اندر رکھ دیتے ہیں. یہ پورا سال جناب سیدہ کے تابوت میں رہتا ہے. ہر 10ویں محرم کی فجر کو یہ رکھی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر اسے واپس رکھ دیا جاتا ہے کیونکہ یہ اتنی مقدس تصویر ہے اس کے عام دیدار کے لیے نہیں رکھا جا سکتا کیونکہ یہ خاص دن اس کے لیے معین ہے جس دن سرکار کی شہادت کا دن ہے. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. بے شک باطل کو مٹنا ہی